دل سر جی خون کے آنسو رو رہا ہے جو سوات میں کے پی کے حکومت نے بے بسی، نالائکی، نااہلی کی وجہ سے کئی گھنٹے دریائے سوات کے اس علاقے میں لوگ چیخیں مارتے رہے کہ ہمیں بچاؤ، ریسکیو لے کے آؤ، گاڑیاں لے کے آؤ، ہیلی کاپٹر لے کے آؤ، لیکن اس نااہل، منحوس اور گندی کے پی کے کی حکومت نے ان لوگوں کو نہیں بچایا اور 15-17 بندے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر تک نہیں آیا جہاں پہ عمران اور بشرا بی بی اور علیمہ اور امین گنڈا پوری کے لیے 24 گھنٹے ہیلی کاپٹر چلتے ہیں، وہاں یہ ایک ہیلی کاپٹر نہیں بھیج سکے۔ سوات جیسے اہم شہر میں کوئی دور بھی نہیں تھا، 15 منٹ میں سوات سے ہی ایک ہیلی کاپٹر نے آنا تھا اور ان کو سب کو ریسکیو کر لینا تھا، لیکن نہ کسی بچے کو بچا سکے نہ کسی بڑے کو بچا سکے۔ یہ نااہل حکومت ہے جن کی 13 سال سے وہاں حکومت ہے اور ریسکیو کا نظام زیرو ہے، زیرو۔ کسی دنیا کے، میں کہتا ہوں کسی، آپ بلوچستان میں بھی چلے جائیں نا، وہاں بھی آپ کو ریسکیو کی ٹیمیں ہیلی کاپٹر لے کے پہنچ جاتی، لیکن وہاں کوئی سننے والا ہے ہی نہیں۔ وہاں تو سوائے ایک ہی نعرہ ہے کہ قیدی نمبر 804، اور آج ان کو پڑی ہوئی تھی جی کہ مخصوص نشستوں کا کیس ہے، اور علی امین گنڈا پوری پشاور ہوتے کہاں ہیں؟ کے پی کے میں ہوتے کہاں ہیں؟ کل بھی وہ ادھر تھے، پرسوں بھی ادھر تھے، اس سے پہلے بھی ادھر تھے، عمران خان کی تاریخوں میں لگے ہوئے ہیں، بجٹ اور یہ اور وہ سارے ڈرامے۔ ان کے اوپر 302 کا قتل ہونا چاہیے گنڈا پور کے خلاف، 17 بندوں کا قاتل یہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے بالکل کہ ایک پھنس گئے، دریا آ گیا وہاں بارشوں میں، ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں اچانک ہی ایسے باڑھ آتی ہے اور وہ بہا کے لے جاتی ہے یک دم، لیکن وہ بچ گئے۔ ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر وہ کھڑے رہے اور بلاتے رہے، کال کرتے رہے، فون کرتے رہے، لوگ دیکھتے رہے کئی گھنٹے۔ وہ باڑھ تیز سے تیز ہوتی گئی، تیز سے تیز ہوتی گئی، اور یہ ان کو نہیں بچا سکے۔ تف ہے اس حکومت کے اوپر، تف کے پی کے کی اس حکومت کے اوپر۔ بہت افسوس ہوا ہے، یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے جو آپ کو کہیں ایتھوپیا اور صومالیہ کے ملکوں میں بھی نظر نہیں آئے گا جو کے پی کے حکومت میں ہوئے۔ کاش یہ کوئی حکومت عوامی خدمت کرنے والی ہوتی۔ بہت افسوس ہوا ہے۔ اگلی خبر سر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم ہفتے کے اندر اندر غزہ کی جو صورتحال ہے، اسرائیل اور غزہ کی لڑائی، ہم بند کروا لیں گے ہفتے کے اندر اندر۔ یہ انہوں نے آج اعلان کیا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا خوش آئند علاج ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جی اگر ایران دوبارہ نیوکلیئر بم وغیرہ بنائے گا، ایٹم بم وغیرہ بنائے گا، تو ہم اس کے اوپر حملہ بھی کریں گے۔ یہ امریکہ نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اس میں سے اچھی خبر ہے اور ایک یہ بری خبر ہے۔ ٹھیک، آگے آئیں جی۔ آج محرم الحرام کی 1 تاریخ ہے اور سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے، اور ہر جگہ جو ہے نا وہ سیکیورٹی کا انتہائی ٹائٹ کر دی گئی ہے، اور لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری طریقے سے، اور جہاں جہاں وہ مجالس وغیرہ ہیں ان رستوں کا استعمال نہ کریں، اور متبادل رستے انہیں بتا دیے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلا خبر سر جی، اگلی خبر، عالمی عدالت نے، ثالثی عدالت کا حکم آیا ہے کہ انڈیا بھارت یک طرفہ طور پہ سندھ طاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ ثالثی عدالت کا انٹرنیشنل کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ پاکستان نے اس کو خیر مقدم کیا ہے۔ یہ صرف فیصلہ نہیں آنا چاہیے، اس کو انڈیا کو
یہ کروڑوں ڈالر جرمانہ کر کے وہ پاکستان کو دلایا جائے. یہ قانون ہے, انٹرنیشنل قانون یہ ہے کہ انڈیا کو جرمانہ ہو, انٹرنیشنل ٹریٹی کی اس نے خلاف ورزی کی ہے, اور وہ جرمانہ وصول کر کے پاکستان کو دیا جائے. ٹھیک ہے, یہ صورتحال ہے. اور اگلی صورت آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے بڑی خبر آج کل کی یہی ہے کہ جناب مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ تھا وہ 6-7 کے تناسب سے 7 ججوں نے منظور کیا ہے, اور اس میں اب یہ واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے 2/3 میجارٹی کی. اب پی ٹی آئی والی دوسری بڑی پارٹی بھی نہیں رہی. ٹھیک ہے, اور اب اس کو کے پی کے میں بھی مصیبت بنے گی. وہاں بھی مولانا آزاد صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب صوبائی سیٹیں زیادہ وہ لے جائیں گے, صوبائی سیٹیں, تو وہاں بھی ان کی حکومت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور مرکز میں نون لیگ واضح اکثریت سے بہت بڑی جماعت بن کے آئی ہے سامنے. اور یہ جو فیصلہ ہے نا, یہ 2 فیصلے پہلے ہو چکے تھے. الیکشن کمیشن نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ یہ مخصوص نشستوں کی جو عدالت کیس ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتے. اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا متفقہ طور پہ کہ جناب یہ مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی. یہ والا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے, اب آگے ہیں جی. اگلی خبر یہ ہے کہ ایک جیسے پہلے ایک وہ امریکہ سے ایک لڑکی آئی تھی نا, اس کو کراچی کے ایک لڑکے نے شادی کر لی تھی اور پھر وہ بھاگ گیا, اور وہ لڑکی پھر وہ رولا شولا ڈالنے لگی مجھے خرچہ دو. اب ایک تیونس ملک ہے, وہاں سے ایک عورت آئی ہے اور اس نے شادی کی ہے وہاں پہ کراچی کے ایک لڑکے سے فیس بک کے ذریعے, اور پھر 6-7 مہینے وہ بیوی رہی ہے اس کی, اور اس کو خامد نے طلاق دے دی ہے. اب وہ حکومت کے پاس آئی ہے لڑکی کہ مجھے خرچہ دو, میں نے تیونس واپس جانا ہے, میرے ٹکٹ کا انتظام کرو. اور یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. تو اس کے اوپر بھی میڈیا میں یہ والا واقعہ بہت زیادہ چل رہا ہے. تو اس کے علاوہ سر جی حج کی رجسٹریشن بھی اس دفعہ ہو گئی. آپ کو پتہ ہے اس دفعہ پچھلے حج میں 70,000 حاجی حج نہیں کر سکے حج کمپنیوں کی وجہ سے. تو اب انہوں نے کہا جی کہ ابھی سے رجسٹریشن کرواؤ تاکہ آئندہ یہ حادثہ نہ ہو. دوستو قانونی مشاورت کے لیے اور واٹس ایپ پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرے ساتھ 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے جی. اور اب جو تھوڑی بہت آج کی ہم نے سیر کی ہے اس کو بھی آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ دیکھیں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں, کیپچینو, لاٹے اور ایکسپریسو جو ہے نا وہ کافی آ گئی ہے. سر یہ کیا ہے؟ ایکسپریسو ہے. اتنی تھوڑی؟ ہاں یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں نا. ارے اتنی تو ہم چھوڑ دیا کرتے تھے میں خانے میں. یہ راجہ عابد صاحب ہیں جی, ادبی محفل کا بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں. اور یہ ہمارے روح رواں آفتاب. ہاں جی, بس آفتاب کے اوپر میں نے بریک لگائی ہے تو میں نے کہا اچھی سی روشنی پہلے پھر مزدر کہوں گا. تو یہ ناچیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اصلی چیز ہے. یہ میری کافی ہے, اور یہ ساتھ ہم کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں, شعر و شاعری بھی کر رہے ہیں, سیر کی ہے. بہت مزے کی سیر ہمیں راجہ صاحب نے کروائی ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو چھوٹے بریک کے بعد جی. یہ دیکھیں جی, یہ کاٹن ہلز کے اوپر ہم آئے ہیں ڈمرا میں, اور یہ میرے خیال ہے سب سے اونچی جگہ ہے. آپ کو پورا ویو دکھاتے ہیں, بہت ہی خوبصورت ہے. یہ راجہ صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب ادھر ہیں ماشاءاللہ. بہت ہاں جی بہت. آئیں سر ادھر سے دیکھتے ہیں, ادھر سے. اچھا آؤ. ہاں جی. بیچ کا لیا دیکھا نہیں تھی. وہ واہ کیا جی خوبصورت منظر ہے. واہ ہاں جی خوبصورت منظر ہے سر. ہاں
ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ہاں میں بنا دیں سفیرہ کی کہ میری نا سر ویڈیو چل رہی ہوتی ہے میں پاس کر لیتا ہوں تو ہاں جی بہت ہی خوبصورت ہے اور ادھر دیکھیں ماشاء اللہ کیا بات ہے جی کیا بات ہے ایک ایک چیز کی تے موسم تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا سام